میرے بابا جان جو تھے وہ فلائٹ آفیسر ایئر فورس، اور سب سے بڑے بھائی آڈٹ آفیسر اسٹیل مل، دوسرے بھائی بینکر، بیچ والی بہن جو مجھے چھوڑ کے گئی ہیں وہ بھی بینکر، اور بڑی بہن جو اب اس دنیا میں نہیں ہے وہ پرنٹنگ پریس۔ میرا پورا خاندان کراچی میں، پورا خاندان میرا کراچی میں۔ کیسی گزر رہی ہے؟ یہاں کیا عید اور کیا بقرعید، گھر سے بے گھر اور قید و بند، بڑی تکلیف دہ اذیتناک زندگی ہوتی ہے۔ کب سے ہیں آپ یہاں پہ؟ مجھے 4 سال ہو گئے۔ میں ایک بہن ہوں، میں بیٹی ہوں، ماں نہیں ہوں، میں ایک بہن بیٹی ہوں۔ میں بڑی بہن میری لے کر آئی تھی مجھے یہاں، اور کہہ رہی تھی چند دنوں بعد میرا کوئی بہت ضروری کام ہے، چند دنوں بعد میں تمہیں آ کے لے جاؤں گی، کچھ دن کے لیے تم یہاں رہ لو۔ بس وہ دن آج کا دن، کبھی کوئی نہیں، گھر سے کوئی نہیں آیا۔ یعنی کہ عید آپ کی بس جیسے تیسے گزر جاتی ہے اپنوں کے بغیر؟ صبر اور شکر اور توبہ استغفار، 3 چیزیں کہ مرنے کے بعد بھی میری آنکھیں کھلی رہیں، عادت جو پڑ گئی تھی تیرے انتظار کی، وہ انتظار کرتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات جب انتقال ہو جاتا ہے تو گھر والوں کو فون کر دیتے ہیں کہ اس کا انتقال ہو گیا، وہ مر گئی ہے، آپ آ کے لے جائیں، تو کہتے ہیں جیسا دل چاہے آپ دفنا دیں، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، ہم لینے نہیں آئیں گے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، اور میں اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہوں۔ یادیں تھیں آپ کی بہنوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ؟ بہت اچھی، اور ہمارے یہاں کسی قسم کا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا تھا، کسی بھی قسم کا، تھوڑا سا بھی نہیں۔ میرے بابا جان جو تھے وہ فلائٹ آفیسر ایئر فورس، اور سب سے بڑے بھائی آڈٹ آفیسر اسٹیل مل، دوسرے بھائی بینکر، بیچ والی بہن جو مجھے چھوڑ کے گئی ہیں وہ بھی بینکر، اور بڑی بہن جو اب اس دنیا میں نہیں ہے وہ پرنٹنگ پریس۔ میرا پورا خاندان کراچی میں، پورا خاندان میرا کراچی میں۔ گھر ان کا بتایا آپ کو؟ ہاں، کراچی ایئرپورٹ پہ تھا نا میری بہن کا گھر، میں مستقل اپنی بہن کے ساتھ رہتی تھی جب پیرنٹس کا انتقال ہو گیا۔ امید ہے کہ کوئی آئے گا عید میں ملنے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں، یہ میری امید بھی نہیں ہے؟ امید تو ہے کیونکہ اللہ کہتا ہے مایوس مت ہو، امید تو ہے، امید تو ہر لمحے ہے، ہر وقت ہے کہ کسی بھی وقت میری بہن آ جائے، کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے، اور بس میں ادھر ادھر دیکھے بغیر بس چلو، اب رکنا نہیں ہے، 1 منٹ بھی رکنا نہیں ہے، بس یہاں سے نکلو، یہاں سے چلو، یہاں سے نکلو، بس میری بہن آ جائے تو۔ کیا کریں گی؟ سب سے پہلے وہ آئیں گی، گلے لگائیں گی؟ ہاں، سب سے پہلے گلے لگاؤں گی، اور پھر گھر میں وہ باتیں کرنا شروع نہ ہو جائے نا، اس میں اور ٹائم ضائع ہوگا، میں گھر چل کے ساری باتیں ہوں گی، بس اب یہاں کچھ نہیں بولیے، بس میں ان کا ہاتھ بہت ٹائٹ کر کے پکڑوں گی کہ کہیں وہ مجھے چھوڑ کے پھر چلی نہ جائیں، خوب ٹائٹ کر کے پکڑوں گی تاکہ وہ دوبارہ جانے نہ پائیں، اور بس میں انہیں کھینچتی ہوئی گھسیٹتی ہوئی گیٹ کی طرف بھاگوں، بس کہ گھر چلیں۔ اور میں نے سب سے زیادہ عیش و آرام کی زندگی گزاری ہے، سب سے زیادہ، کیونکہ میں سب سے چھوٹی ہوں۔ اپنی اولاد کو محبت دینا، 7 سال تک میرے نبی فرماتے ہیں نماز بھی نہ کہو، 7 سال کی عمر میں نماز کہو۔ 7 سال تک بچہ سن کے نہیں سیکھتا، دیکھ کے سیکھتا ہے، دیکھ کے۔ ہم 3 سال کے بچے کو اسکول ڈال دیتے ہیں، اس کے سارے نیورون جل جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اے فار ایپل پڑھائی ہے، اللہ کی قسم نہیں، یہ ہم ظلم کر رہے ہیں اپنے بچوں پر۔ 3 سال کے بچے کو اسکول ڈالنا، اے فار ایپل کا نام پڑھائی نہیں ہے، 2 + 2 = 4 کا نام پڑھائی نہیں ہے، یہ 7 سال کی عمر ہے بچے کو انسان بنانے کی، اس کو چھوٹا نہ سمجھو، یہ مکمل ہو چکا ہے لاشعور میں۔ ماں ٹائم دے، محبت میں میٹھے بول کے ساتھ سچائی بتائے، اخلاق بتائے، نبوت بتائے، رسالت بتائے، اللہ بتائے، جنت بتائے، آخرت بتائے، رشتوں کی قدر بتائے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ بچے کو ماں خود دور کر کے اسکول ڈال دیتی، اسکول۔ وہ ایک بچہ جو ماں کی توجہ کا تھا وہ 30 بچوں میں جا بیٹھتا ہے، 40 بچوں میں جا بیٹھتا ہے، 50 بچوں میں جا بیٹھتا ہے۔ آگے پڑھانے والی جو ٹیچر ہے وہ تنخواہ دار ہے، وہ ماں نہیں ہے، اس کا جذبہ ماں والا نہیں ہو سکتا۔ ایک ماں ایک بچے کو ٹائم دینے سے جان چھڑا کر 3 سال کے بچہ پیمپر لگا ہوا اسکول چھوڑ کے آ گئی، یہ ظالم ماں باپ ہیں۔ میری تم سمجھ نہ سمجھو لیکن مجھے صحیح بات کہنا میری ذمہ داری ہے۔